السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 3 نومبر 2021۔ تمام سنی جنتی بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ جب یہ آڈیو آپ کے پاس پہنچے تو اسے آپ مکمل سنیں اور سننے کے بعد ہر سنی بھائی تک اسے پہنچائیں، اور خاص طور سے رضوان چمچی کو ہر سنی اسے ایک بار ضرور بھیجے۔ رضوان چمچی کا جو نمبر لیٹر پیڈ پر آتا ہے ان نمبروں پر وہ واٹس اپ نہیں چلاتا، اس کا ایک خاص نمبر ہے واٹس اپ کا، وہ میں تمام سنیوں کو شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا نمبر ہے 8789284974۔ اسے آپ لکھ لیں اور میری اس آڈیو کو اس تک پہنچائیں۔ پیارے سنی بھائیوں، رضوان چمچی رفیع گنج اورنگ آباد ضلع بہار کا رہنے والا ہے۔ اب 12 سال کے عرصے سے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ، جو سرتاج علماء ہیں اور ممتاز الفقہا ہیں اور بڑے بڑے علماء جن کے شاگرد ہیں، ان کی ذات پر ایک خارش زدہ کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضور محدث کبیر کے لاکھوں شاگرد، مریدین اور تلامذہ اور خلفاء ہیں، لیکن کوئی بھی اس شخص کو منہ توڑ جواب نہیں دیتا۔ اب کوئی جواب نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، بہرحال میری جو ذمہ داری ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ اس سے میری 19 منٹ 35 سیکنڈ کی بات ہوئی 13 سپٹمبر 2021 کو۔ کس میٹر پہ ہوئی مختصراً بتا رہا ہوں، اس کے بعد بہت ہی اہم باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا جسے پورا سننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کہ بامبے میں سلمان اظہری کے متعلق مرکز سے فتویٰ آیا، اس پر مفتی محمود اختر صاحب نے تصدیق فرمائی، اس پہ دستخط کی، رضوان چمچی نے ان کو فون لگایا۔ وہ بیچارے کم سخن عالم ہے، اللہ ولی ہیں، ہر وقت ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں، زیادہ بات کرنے کی ان کی عادت نہیں ہے۔ اس نے چربے زبانی سے کام لے کر ان کی آدھی ادھوری آڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈالا، تو میں نے اس کے خلاف ایک آڈیو ڈالی کہ رضوان چمچی مجھ سے بات کرے۔ اس کے بعد بہرحال اس کی میری بات ہوئی 13 سپٹمبر 2021 کو 19 منٹ 35 سیکنڈ کی، جو ہمارے چینل پر سنی جمیعت الاحناف یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے۔ آپ اسے ضرور سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذلیل کتے کو اس طرح رسوا کیا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، اور جب اس سے باپ کا نام مانگا جا رہا ہے تو یہ اپنے باپ کا نام تک نہیں بتا پا رہا ہے۔ خیر، اسی گفتگو میں نے اسے کافر کہا، اور میں نے کہا تو بامبے آ، اور جو الزامات، جو ایلیگیشن تو 10 سال سے حضور محدث کبیر پر لگا رہا ہے اس کو ثابت کر، اور تیرا کافر ہونا میں ثابت کروں گا۔ بیچ میں کچھ اور لوگ اٹھے اور مجھ سے مطالبہ کرنے لگے دلیل کا۔ خیر، اب ان کی بھی اصلاح ہو گئی۔ خیر، اس کے بعد کل اس نے 2 نومبر کو ایک لیٹر پیڈ جاری کیا، کیونکہ اب سے 2-3 دن پہلے والی آڈیو میں نے اس سے کہا کہ جو میں تجھے کافر کہہ رہا ہوں یہ میں ثابت کر سکتا ہوں، تو چونکہ بمبئی آنے سے رہا تو ایک کام کر، مرکز اہل سنت بریلی شریف آ، چونکہ مزار اعلیٰ حضرت میں اور بھی کئی بزرگان دین کی قبریں ہیں، وہاں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ مناظرہ ہو سکے یا تقریر ہو سکے، تو اس کے بغل ہی میں اظہری مہمان خانہ ہے، سرکار تاج الشریعہ کا مزار پاک ہے، اس کا ہال وسیع و عریض ہے، وہاں بیٹھ کر بات کر لیں گے، مناظرہ کریں گے۔ تو میں نے جو یہ بات کہی تو اس بنا پر کہی کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ مرجع علماء ہے، مرجع عوام ہے، اور آپ کی ذات سے ہر سنی کو لگاؤ ہے، تو میں نے سوچا کہ وہاں بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسے اچھے کام کے لیے جس میں کسی شخص کا اسلام و کفر داؤ پر لگا ہو، کسی کا ایمان داؤ پر لگا ہو، اس بحث کے لیے کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن یہ صاحب چال چل گئے۔ اب یہ کیا چال چل گئے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ 25 دسمبر کو بریلی شریف آئیے، میں بھی آتا ہوں، ہمارا مرکز ہے، اظہری مہمان خانے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو وہاں نہیں بات کرنی تھی تو جگہ کا کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، کہیں اور بات کر لیتے، مسجد رضا میں بات کر لیتے، روڈ پہ کھڑے ہو کر بات کر لیتے، میری قیامگاہ پر بات کر لیتے، لیکن پہلے آتے تو۔ اب ان کو نہ آنا تھا تو انہوں نے کل 2 نومبر 2021 کو ایک لیٹر جاری کیا۔ لیٹر میں یہ صاحب لکھتے ہیں، صوفی کلیم ممبئی کے چیلنج کا جواب۔ یہ لیٹر جو ہے کافی لوگوں تک پہنچا، لیکن اکثر لوگ اردو نہیں جانتے، اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
یہ رضوان شمشی لکھتا ہے، صوفی کلیم کا چیلنج مجھے قبول ہے، بریلی شریف میں مناظرہ مجھے منظور ہے، ازہری مہمان خانے ہی میں ہوں گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ میری آڈیو میں آپ لفظ ہی حصر کے ساتھ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے یہ کہا کہ ازہری مہمان خانے ہی میں ہوں گا، ایسا میں نے نہیں کہا، آپ میری آڈیو کو سن لیں۔ خیر آگے لکھتا، مگر مہمان خانے کے سربراہ شہزادہ گرامی حضرت علامہ اسجد میاں صاحب، اب دیکھیے اس بدبخت کو کہ حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند شہزادہ سرکار تاج الشریعہ جانشین سرکار تاج الشریعہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری کو شہزادہ گرامی حضرت علامہ اسجد میاں صاحب لکھ رہا ہے، اور اسی خبیث نے اپنے فیس بک سے 12 سپتمبر 2021 کو، یعنی میری جو اس سے فون پر بات ہوئی پہلی مرتبہ، اس سے ایک دن پہلے اس نے اپنے فیس بک پر کیا ڈالا، جو حضرت کی فضیلت کی سند ہے، اس کو ڈال کر لکھا کہ ہندوستان کے قاضی القضات صاحب کسی مدرسے میں پڑھے نہیں اور نہ کبھی مدرسے گئے، فرضی سند لیے گھوم رہے ہیں۔ ایک طرف تو حضرت پر الزام لگا رہا ہے کہ فرضی سند لیے گھوم رہے ہیں، نہ کسی مدرسے میں پڑھے نہ کسی مدرسے میں گئے۔ اب اس منافق کو دیکھو کیسے لکھ رہا حضرت علامہ، اسے ہی کہتے ہیں منافقانہ طبیعت، منافقانہ رویہ۔ اب آگے لکھتا ہے، تحریری منظوری نامہ ضروری ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ رضوان شمشی کا دعویٰ علامہ ضیاء المصطفیٰ گھوسوی فاسق و فتین ہے۔ یہ خبیث کہتا ہے کہ حضور قائد ملت لکھ کر دیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے۔ ابے بدبخت ازلی، دعویٰ تو کریں گا اور لکھیں گے حضور قائد ملت، اور تو نے کیا ان کو اپنی طرح بالکل فالتو سمجھ رکھا، جس کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے، داڑھی کٹے ہمہ وقت فیس بک پر فوٹو ڈالنے والے، مغلظات بکنے والے، علماء پہ چھیٹا کشی کرنے والے تیری طرح خالی ہیں؟ وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے، جانشین تاج الشریعہ ہیں، امیر اہل سنت ہیں، قائد ملت ہیں، ہزار طرح کے کام ان کے ذمہ ہے، کار افتاء ہے، درس و تدریس ہے، وعظ و بیان ہے، تبلیغ و ارشاد ہے، مریدین سے ملاقات ہے، بیرون ممالک کے اسفار ہے، ملک کے اندر جگہ جگہ گھوم کر تبلیغ دین ہے، ہزاروں طرح کے ان کو کام ہے، لیکن یہ مناظرے سے بھاگنے کے لیے صرف بھاگنے کا بہانہ ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اب رضوان شمشی نہیں بچے گا۔ آگے لکھتا ہے کہ مطلب حضور قائد ملت اس طرح لکھیں، اس کا دعویٰ اور صوفی کلیم کا دعویٰ رضوان شمشی کافر ہے، کلیم حنفی رضوان شمشی کی تکفیر کرتا ہے، پر ازہری مہمان خانے میں مناظرے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ اجازت نامہ حضرت اسجد میاں کے لیٹر پیڈ پر ان کی دستخط اور ان کے مہر کے ساتھ ہونا لازم ہے۔ کلیم حنفی پہلے ان ضروری اور بنیادی کام کو انجام دیں تاکہ ضابطے کے مطابق دیگر امور بھی جلد انجام پذیر ہو سکیں۔ اس کے لیے مجھے صرف 2 دن کا انتظار ہے۔ اگر 2 دن میں جواب نہیں آیا تو مجھے حق ہوگا کہ میں مناظرے کا مقام طے کروں گا، اور جہاں میں طے کروں گا وہاں صوفی کلیم کو آنا ہوگا۔ مگر یاد رہے صوفی کلیم مجھے جہاں بلائیں گے میرے زاد راہ کا انتظام ان کو کرنا ہوگا، اور جہاں میں ان کو بلاؤں گا ان کے زاد راہ میرے ذمہ ہوگا۔ فقط رضوان شمشی۔ یہ شخص جو ہے ازہری مہمان خانے میں مناظرہ کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بھئی مرکز اہل سنت ہے اور ہزاروں علماء کی وہاں آمد ہوتی رہتی ہے، اور خود وہ علم والوں کا شہر ہے، اور وہاں جب یہ آتا تو میں یہ اپنے موقف کو ثابت کرتا، میں ثابت کرتا۔ اگر میں نہ ثابت کر پاتا تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں اعلانیہ توبہ و رجوع کروں گا۔ لیکن اب یہ صاف مکر گیا کہ 2 دن کے اندر قائد ملت کا تحریری نامہ لے کر آئیے، منظوری نامہ لے آئی۔ اب اسے معلوم ہے کہ حضور قائد ملت کی مصروف شخصیت کے جن کی برسوں تک تاریخ نہیں ملتی ہے، 2 دن میں لیٹر پیڈ مل جائے گا؟ تو میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا اس میں کہ میں لیٹر پیڈ لے کر آؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، ازہری مہمان خانے ہی میں ہوں گا ورنہ نہیں ہوں گا۔ میں نے تو اس خیال سے کہا تھا کہ وہاں وسیع و عریض ہال ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، اور وہ میرے پیر و مرشد کا آستانہ ہے، ان کے روحانی فیوز و برکات سے انشاءاللہ الرحمن میں اپنے موقف کو صحیح طور پر ثابت کر سکوں گا۔ لیکن اگر وہاں نہیں جمتا تو کوئی اور دوسری جگہ کی بات کرتا۔ بہرحال اب اس نے نیچے لکھا کہ جہاں صوفی کلیم مجھے بلائیں گے وہاں میں آنے کو تیار ہوں، مجھے زیادہ راہ دیا جائے، یا جہاں میں بلاؤں گا ان کو آنا ہوگا۔ اگر تو مجھے بلانا چاہتا ہے تو اب میں اگر اس طرح کی شرط رکھوں کہ تو اپنے علاقے کے ودھایک اور پردھان
اور اپنے یہاں کے سی ایم اور اپنے یہاں کے ڈی ایم کی دستخط لے اور یہ سارا جو ہے پروسیجر کرنے کے بعد انٹرنیٹ پہ ڈال، تو یہ شرط ہی ابس ہے، یہ تو مناظرے سے فرار ہونا ہے۔ تو جیسے فون پر میں نے پہلے کہا تھا ممبئی آ، تو نہیں آیا، پھر میں نے بریلی شریف آنے کے لیے کہا، تو اب تو ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اب میں پھر کہتا ہوں کہ چل ممبئی ہی آ، چونکہ اب تو نے اس لیٹر کے اندر بھی لکھا ہے کہ یا لکھا ہے، مگر یاد رہے کہ صوفی کلیم مجھے جہاں بلائیں گے میرے زادے راہ کا انتظام ان کو کرنا ہوگا۔ یہ 2 نومبر 2021 کی تحریر ہے۔ اب کوئی سنی رضوان چمچی کو بھاگنے کا موقع نہ دے۔ اب دیکھو میں بول رہا ہوں، پھر یہ کچھ نکالے گا آڈیو یا تحریر، پھر میں بولوں پھر یہ نکالیں، یہ صرف باتیں ہوتی رہیں گی۔ رضوان چمچی 10 سال سے، جو لوگ آج مجھ سے 2 مہینہ پہلے میں نے اسے کافر کہا، جو لوگ مجھے آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کافر ہونے کی دلیل دو، ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے کہ جو شخص عالم ربانی کو 12 سال کے عرصے سے معاذ اللہ فتین فاسق معلن مسلمانوں کو کافر بنانے والا کہہ رہا ہو، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، اس سے دلیل مانگتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کیوں دلیل نہیں مانگتے کہ کس بنیاد پر تو کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی کسی کے تعلق سے تحریر چھاپ دے اور اس کو بنیاد بنا کر تو کسی کو فاسق اور معلن کہے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ خیر، اب میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے یقیناً مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، یقیناً کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے بیٹھے اور پھر اسے اپنے مبلغ علم کا احساس ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو۔ بہرحال، اور میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کے ممبئی آنے کا، جانے کا، قیام کا، طعام کا، ہر چیز کا ذمہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ اب اس کی ایک صورت ہے کہ جیسے اس نے اپنے فیس بک پر اپنا یہ لیٹر شائع کیا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ فیس بک پر صرف اتنا لکھ دے کہ صوفی کلیم ہم لوگ ممبئی آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو صرف میرے اکیلے کا خرچہ دے رہا تھا نا بہار کا؟ میرے رب کے فضل سے، میرے مرشد کریم کی عنایات سے، سیدی سرکار تاج الشریعہ کی نظر کرم سے الحمدللہ یہ فقیر اتنا لائق ہے کہ تم جیسے بیسیوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ خیر، تو رضوان شمسی اتنا لکھے، نہ صرف رضوان بلکہ اس کا معین مناظر اور اس کے باڈی گارڈ بھی اگر وہ لانا چاہیں تو 10 لوگوں کی آمد و رفت کا خرچ فلائٹ سے، اس کے گاؤں سے پٹنہ تک بائی کار، اس کا خرچ بھی میں دوں گا، پٹنہ سے ممبئی فلائٹ کا خرچ بھی میں دوں گا، اور یہاں ممبئی میں عالی شان انشاءاللہ الرحمن رہنے کا انتظام ہوگا، اور میرے گھر قصر ابو حنیفہ بھی، یہاں تو مجھے کسی کا پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بہانے مت کرنا کہ ممبئی کے فلاں ایم ایل اے اور فلاں ایم پی اور فلاں میئر کی سگنیچر لے کر آؤ، نہیں، اب بہانے مت کرنا۔ میرا گھر ہے، میں مالک ہوں، جیسے ازہری مہمان خانے کے مالک حضور قائد ملت ہیں دامت برکاتہم، ویسے میرے گھر کا میں مالک ہوں، یہاں مجھے کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنوری میں 1 جنوری سے لاسٹ جنوری تک جب بھی تو آنا چاہتا ہے فیس بک پر ڈال دے کہ یہ میرا آدھار کارڈ ہے، یہ میرے ساتھیوں کا آدھار کارڈ ہے، سب کی ٹکٹس میں بنانے کو تیار ہوں، فلائٹ کی۔ ممبئی میں آپ کا قیام بھی اچھی جگہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، جو باتیں تو 12 سال کے عرصے سے کہتا آ رہا ہے اسے تو ثابت کرے گا، اس پر دلیلیں دے گا، اور میرے مقامی علماء ہوں گے، مقامی لوگ رہیں گے، اور میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے ہر طرح کے تحفظ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تیرے ساتھ کوئی زیادتی، چھیڑ چھاڑ، مار پیٹ یا کوئی جسمانی اذیت والا معاملہ بالکل نہیں ہوگا۔ آئی سمجھ میں بات؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آ اپنے موقف کو ثابت کر، اگر تو ثابت کر لیا اور اس کے بعد جب میری باری آئے گی میں کافر ثابت نہ کر سکوں تو واللہ باللہ تاللہ میں بتا رہا ہوں، عرش والے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اعلانیہ توبہ کروں گا، اور مجھے کبھی توبہ سے شرمندگی نہیں ہوئی۔ میں نے جب بھی روانی میں، جذبات میں کسی کے تعلق سے کچھ غلط کہا اور مجھے اس کا احساس دلایا گیا تو میں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر رجوع کیا ہے، اور حضرت عمر کا یہ قول العار خیر من النار، شرمندگی آگ سے بہتر ہے، یعنی آج شرمندہ ہو جانا کل جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ میں رجوع کروں گا، میرے پاس تیرے کافر ہونے کے بہت دلائل ہیں، ناقابل انکار دلیلیں ہیں، ناقابل تردید دلیلیں ہیں، لیکن وہ تو میں تجھے دوں گا نا، کوئی اور مطالبہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟
اگر جنوری میں تو نہیں آتا ہے، اگر جنوری کے 1 سے اخیر تک تو نہیں آتا ہے، تو علامہ پر لگائے گئے تیرے سارے الزامات بے بنیاد سمجھے جائیں گے، ہر سنی تیرا رد کرے گا، اور تو ٹھوکروں کی دھول بنا لوگوں کی ٹھوکر میں اڑتا رہے گا۔ تیری کوئی حیثیت، ویسے بھی تیری کوئی سماجی اور دینی حیثیت تو ہے نہیں، فاسق ہے، داڑھی کٹا ہے، روزانہ فیس بک پر فوٹوز ڈالتا رہتا ہے، تیری گندی گندی گالیاں یوٹیوب کے اوپر آج بھی موجود ہے جو تو نے کسی سنی کو دی ہے۔ اور میں کبھی بھی کسی سنی کو گالی نہیں دیتا ہوں، بد مذہب وہابی دیوبندیوں کو دیتا ہوں، اور تیرا معاملہ تو میرے نزدیک کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، اور تجھے جتنا سخت و سست میں کہوں اتنا کم ہے کہ تو ایک عالم ربانی، عابد و زاہد، پارسا، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، حضور تاج الشریعہ کے معتمد، اور ولی ابن ولی، فقیہ ابن فقیہ، محدث ابن محدث، اتنے بڑے عالم دین پر کہ جن کے ہر ادا سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے، جن کی ہر ادا میں، تو ان پر اس طرح کے بھونڈے الزامات لگا رہا ہے۔ خیر، بات طویل ہو جائیں گی، قصہ مختصر یہ کہ رضوان چمچی نے کہا کہ مجھے صوفی کلیم کا چیلنج منظور ہے، اور 2 نومبر 2021 کو یہ تحریر اس نے فیس بک پر ڈالی اپنے لیٹر پیڈ پر، اور آخر میں لکھا کہ مگر یاد رہے صوفی کلیم مجھے جہاں بلائیں گے میرے زادے راہ کا انتظام ان کو کرنا ہوگا، میں کرنے کو تیار ہوں، اور میں قسم کھا چکا ہوں اللہ کے عزت و جلال کی کہ تو اپنا اور جتنے لوگ لانا چاہتا ہے، 10 لوگ، میری طرف سے 10 لوگوں کی اجازت ہے، ان کے آدھار کارڈ ڈال، اور میں ٹکٹ بنا کے فلائٹ کے فیس بک پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر تمام سنیوں میں شیئر کروں گا، اور تیری پوسٹ کے کمنٹ میں بھی یہ ٹکٹس ڈالے جائیں گے کہ بھئی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور آنے جانے دونوں کی ٹکٹس، جتنے دن تو ممبئی میں رہنا چاہے، 1 دن 2 دن 3 دن، اور مہمانی چونکہ 3 دن ہی ہوتی ہے، اور ویسے بھی جو تو آ رہا بحیثیت مناظر آ رہا ہے، سیر و تفریح کے لیے تو آ نہیں رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تجھے اپنی بات ثابت کرنے میں وقت لگ جائے، ہے نا، تو 3 دن لگ جائیں، تو 3 دن تک اگر تو رہنا چاہے تو اس کا انتظام، آنے جانے کی دونوں ٹکٹس فلائٹ کی میں بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈالوں گا۔ اگر میں نہ ڈالوں ٹکٹ تو ہر سنی مجھے جھوٹا سمجھے، مجھ پہ لعن طعن کرے، مجھ سے قطع تعلق کرے، اور مجھ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ رکھے، لیکن پہلے تو فیس بک پر اپنی ساری ڈیٹیلز ڈال۔ ہو سکتا ہے تو واٹس ایپ پہ ڈالے پرسنل میں انکار کر دوں، مجھے بھیجا ہی نہیں، یا میں ٹکٹس بھیجوں تو انکار کر دے، تو اب جن جن لوگوں کو لانا چاہتا ہے، خود آنا چاہتا ہے، فیس بک پر تفصیل ڈال آدھار کارڈ کے ساتھ، تاکہ میں فلائٹ کی ٹکٹس بنا سکوں۔ میں ٹکٹس بناؤں گا، تو ممبئی آ، جنوری میں 1 جنوری سے 30 جنوری تک کبھی بھی۔ اگر تو یہ نہیں ڈالتا ہے تو مان لیا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، اہل سنت و جماعت میں انتشار و افتراق کا سبب بن رہا ہے۔ حضور محدث کبیر پر تیرے سارے الزامات بے بنیاد ہیں، اور پھر انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد میں ایک آڈیو نکالوں گا جنوری کے بعد، جس میں اہل سنت و جماعت کو بتاؤں گا تیری حقیقت اور تیری تکفیر میں نے کیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بڑوں کی تعظیم و توقیر اور ان کے دامن سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔